ہندوؤں کا اور بدھ مت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ عربی میں کہتے ہیں تناسخ، اور انگلش میں کہتے ہیں ریکارنیشن، اور یہ پنرجنم کا یا اواگمن کا نظریہ کہلاتا ہے اردو ہندی کے اندر، کہ 7 جنم وہ ہندوؤں کا نظریہ ہے، اور بدھ مت کا 7 جنم ہوتے ہیں کہ انسان کی اس کی روح اگلے میں آ جاتی ہے، کسی اور میں آ جاتی ہے۔ یہ باطل ہے، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ توجہ ہے، یہ عقیدہ شیعوں کا نہیں ہے، رجعت یہ نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ تناسخ باطل ہے، اس void is unacceptable, is logically unacceptable۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی جیسے آپ اس مثال کے طور پر جنم میں کسی نے نیکی کی تو اگلا دوبارہ انسان آئے گا، گناہ کیے تو جانور آئے گا۔ چلو بھی اس دفعہ تو سزا مل گئی، گناہ کیے تھے جانور کی شکل میں آ گیا۔ اب بیچارہ جب جانور ہی تھا، اگلے جنم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ ہمارے علماء نے 16 دلیلیں دی ہیں، بھئی کچھ لوگ تو پہنچ گئے، باقی انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے 16 عقلی دلیلیں دی ہیں تناسخ کی رد میں، وہ ہمارے علماء نے دی ہیں۔ Our scholars have given 16 proofs, logical, intellectual proofs against reincarnation۔ بھئی ایک آدمی جب پیدا ہو گیا اس دفعہ تو اس کو سزا مل گئی، بھئی گناہ کیے تھے، اب تو مثال کے طور پہ میں نام نہیں لیتا کسی جانور کا، مثال کے طور پر بندر کی شکل میں آ گیا، اس میں آ گیا، بھئی اگلی دفعہ کیا آئے گا بن کے؟ سزا مل گئی، اس دفعہ تو بندر بن گیا، اب اگلی بندر کی کیا ہوگی اگلے بعد جنم؟ اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ اس کو کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ ایسا کہ ہمیں تناسخ باطل ہے، ہم تناسخ کو نہیں مانتے۔ رجعت is not تناسخ، is not reincarnation۔ Raj'at, for example, reincarnation is that my soul will come into another body. That's batil, that's void, that's unacceptable. But my body returning to, my soul returning to my body is not reincarnation. میری روح کا میرے ہی جسم میں واپس آنا یہ رجعت ہے، زندگی کا واپس آنا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ My spirit, my own soul will come back into my body. Not everyone, only the best of the people and the worst of the people۔ بہترین اور بدترین لوگوں کو واپس اللہ لے کے آئے، کیوں؟ تاکہ وہ جو اس وقت 12ویں امام کے زمانے میں ہوں گے وہ جب مطالبہ کریں گے مولا آخرت تو بہت دور ہے، ہمیں دکھائیے جنہوں نے نیکیاں کی تھی انہیں جزا کیا ملے، اور جنہوں نے گناہ کیے تھے، ظلم کیے تھے کربلا والوں پہ، اہل بیت علیہ السلام پہ، انہیں سزا کیا ملی ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ تو کچھ کو امام قبروں سے اٹھائیں گے، He will raise some of the people again from their graves and punish them۔ کچھ کو قبروں سے اٹھائیں گے، اور سارے مومنین دیکھیں گے کہ انہوں نے ایسا ظلم کیا تھا، انہیں دنیا میں کیسی سزا ملی ہے، اگر بات پہنچ گئی ہو۔ یہ کہلاتی ہے رجعت۔ اگر تھوڑا سا تاخیر ہو جائے گی تو ازارے کرام ابھی آپ سن لیجئے گا الفاظ۔ امام فرماتے ہیں انی بکم مؤمن، کس پہ کہہ رہے ہیں؟ جناب سید الشہداء کے قبر مطہر پہ کھڑے ہیں چھٹے امام اسلام، اور اشارہ کر کے امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں، صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں انی بکم مؤمن، میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ وہاں پہ فرمانے امام کا انی بکم مؤمن وبإیابکم موقن، میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے پلٹ کے اسی دنیا میں آنے پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں علماء کی موجودگی میں، مولانا کی موجودگی میں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ انی بکم مؤمن وبإیابکم، ایاب یعنی پلٹ کے واپس آنا، وبإیابکم موقن، موقن یقین سے ہے، موقنین اگر آپ کے ذہن میں ہو، وبالآخرۃ ہم یوقنون، بھئی یقین رکھتے ہیں آخرت پہ۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ توجہ، ایمان کم درجہ ہے، یقین بالا درجہ۔ ایمان کے آخری درجے کو یقین کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ پہ تو ایمان رکھتا ہوں لیکن آپ کے پلٹ کے آنے پہ یقین رکھتا ہوں۔ آپ کے پلٹ کے آنے پہ مجھے یقین ہے کہ آپ اسی دنیا میں پلٹ کے آئے ہیں۔ چھٹے امام سے پوچھا جب آئیں گے تو کتنا عرصہ رہیں گے؟ کہ 500 سال حکومت کریں گے۔ کون؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آئیں گے تو 500 سال حکومت کریں گے۔ اور کون آئیں گے؟ سب سے پہلے سید الشہداء آئیں گے، یعنی ائمہ میں۔ لیکن جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا نا تو بڑے بڑے وہاں پہ اور ہستیاں پہلے آئیں گی،
تو آسمان سے جناب ادریس آئیں گے, جناب عیسیٰ آئیں گے, غار سے اصحاب کہف آئیں گے, حضرت خضر موجود نمودار ہو جائیں گے, حضرت الیاس آئیں گے, اور شہدائے کربلا میں 2 ہستیاں سب سے پہلے پہنچ جائیں گے, حضرت عباس و حضرت علی اکبر علیہ السلام. جب آئیں گے تو فوجی لباس میں ہوں گے, تو لوگ کہیں گے بھئی یہ دونوں کیوں آئے؟ کہا کیونکہ بہت سے لوگ شک کرتے تھے کہ بھئی یہ میدان جنگ میں 2 آدمی کتنا لڑ سکتے تھے, حضرت عباس کتنا لڑ لیتے, کہ جناب عباس کہتے ہیں نا میں پوری فوج کے لیے اکیلا کافی ہوں. تو بہت سے شک کرتے تھے بھئی لڑتے تو ایک آدمی کتنا لڑ لیتا, تو کہا آج لڑ کے بتائیں گے کیسے لڑتا. حضرت عباس و حضرت علی اکبر اس وقت 12ویں امام کی فوج میں آ کے پوری دنیا سے مقابلہ کر کے بتائیں گے کہ تم جناب سید الشہداء سے متعلق ہمارے متعلق شک کرتے ہو, اگر ہم وہاں جنگ کرتے تو کیسی جنگ کرتے, آج بتائیں گے. اب آئیے ذرا سورہ غافر سے آیت پیش کرنا چاہ رہا تھا رجعت پہ, سنیں گے نا؟ تو اب رجعت پہ قرآن کے اندر بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں نا بھئی دلیلیں ہیں, قرآن سے کوئی دلیل دکھا, ہمیں حدیث نہیں مانیں گے. اب میں پیش کر رہا تھا کہ ابتدائی دور کے اندر اصحاب امام, تو امام کے اصحاب میں, امام کے چاہنے والوں کے اندر بھی آپس میں نوک جھوک رجت پہ رہتی تھی. جیسے امام ابو حنیفہ نے مومن طاق کا نام سنا, چھٹے امام کے شاگرد مومن طاق نام, اصحاب کے جو بڑے بڑے اصحاب ہیں ان کے نام ہمیں ہمارے بچوں کو یاد ہونے چاہیے. تو مومن طاق کوفے کے رہنے والے تھے, بہت عاشق تھے. مومن طاق کہا جاتا تھا, بہت ہی جلا کٹا جواب دیتے تھے, نام ہی پڑ گیا مومن طاق. تو جلا کٹا جواب دیتے تھے دشمنوں کو, یعنی سن رہے حضرات. تو امام ابو حنیفہ سے کہیں ان کی بحث ہو گئی. تو امام ابو حنیفہ کو تو جانتے ہوں گے, کمال ویسے خدا کی قسم, ان میں سے کسی کا نام ملے تو سب جانتے ہیں, اپنے والوں سے کسی کا نام ملے کوئی جانتا ہے, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو اب امام ابو حنیفہ سے کہیں مومن طاق کی بحث ہو گئی, کوفے کے اندر لڑائی ہوئی. تو انہوں نے کہا 5000 درہم مجھے ادھار دے دے. کس نے کہا؟ ہاں کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ کہا مومن طاق سے کہ 5000 درہم مجھے ادھار دے دے, اگر رجت میں واپس آیا تو دے دوں گا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. احتجاج تبرسی سے پیش کر رہا, بہت پرانی کتاب ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا بھئی 5000 درہم دے دے مجھے ادھار, میں اگر رجت میں آیا تو دے دوں گا. انہوں نے کہا پہلے زمانے دے, تو جانور نہیں آئے گا. عداوت آل محمد کا نتیجہ یہ ہوتا کہ انسان قبر کے اندر بدل چکا ہوتا, برزخی شکل اور ہوتی ہے, جسمانی شکل اور ہوتی ہے. یہ کوئی ریکارنیشن پہ دلیل نہ بنا کہ برزخی شکل کی بات ہو رہی ہے. تو رجت کے اندر انہوں نے بہرحال جانے کے تو نوک جھوک شروع سے رہا کرتی تھی. اب امام سے پوچھا کہ مولا قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ لوگ کہتے ہیں, مولا نے کہا قرآن میں بھی دلیل ہے. سورہ غافر کے اندر ربنا احییتنا اثنتین و امتنا اثنتین, پروردگارہ تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی, 2 موتیں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں؟ پروردگارہ تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی, 2 موتیں. اب یہاں تک یقین معنی میں سارے اہل سنت کی مختلف تفسیر کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی جواب بھی دیا انہوں نے یا نہیں دیا. تو انہوں نے سب نے زور لگا لوگوں کہ 2 زندگیوں سے مراد یہ ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی, پھر قبر میں بھی دوبارہ زندگی ملے گی. چلو بھئی ہم نے مان لیا 2 زندگیاں تو ہو گئی, 2 موتیں کیسی؟ سوائے آل محمد کے پاس کسی کے پاس جواب نہیں ہے 2 موتوں کا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ 2 زندگیاں تو بہت سی توجیحات ہیں, لیکن 2 مرتبہ مرنا کیسے ثابت کرو گے؟ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ اسی زندگی کے اندر جس دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے, پھر جب جائیں گے تو دوسری موت ہوگی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. مولانا تک نے مجھے داد دے دی ہے, پھر بھی بہت سے افراد خاموش بیٹھے ہیں. تو جانے کہ 2 زندگیاں 2 موتیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قرآن کی روح سے ہے. اب میں آئیے قرآن کی روح سے اور ایک چلیں گے 5-7 منٹ, مجھے مسائل بھی پڑھنا, میں مختصر کر دوں گا, ہم چلیں. تو جانے کہ بہت سے افراد ہیں کہ 2 زندگی 2 موتیں. آئیں ذرا قرآن کی روح سے ثابت کریں کہ آیا کوئی اس دنیا میں واپس آیا, اسی دنیا میں قرآن کی روح سے اگر چلیں. تو اب آئیے ذرا, ایک ہیں نبی ہیں, جڑواں بھائی تھے. 5ویں امام سے کسی نے سوال بھی کیا تھا, پادری نے, جو ان کا پوپ تھا نا اس زمانے میں, جب وہ مدینے آیا تو چھٹے امام فرماتے ہیں میرے بابا سے اس نے سوال کیا, کہا کہ بتائیں کون سے 2 جڑواں بھائی تھے, ٹوئنز تھے, ایک ہی دن پیدا ہوئے, ایک ہی دن مرے, لیکن ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا.
آپ تو ایسے خاموشی جیسے میں نے آپ سے پوچھا. ایک ہی دن پیدا ہوئے, ایک ہی دن انتقال ہوا, اور پھر بھی ایک دوسرے سے 100 سال بڑا. تو امام نے فرمایا حضرت عزیر اور عزیرہ ٹوئنس سے, دونوں بھائی, ایک ہی دن پیدا ہوئے, ایک ہی دن انتقال ہوا. ایک 100 سال تک سو گیا قرآن کے روح سے. جب 100 سال بعد اٹھے تو گھر گئے, اپنے بھائی حضرت عزیر نبی تھے, گھر گئے تو عزیرہ نے کہا کہ تم کتنے مشابہ ہو میرے بھائی عزیر سے. کسے کہنے لگے؟ اپنے بھائی سے ہی. عزیر سے کہنے لگے کتنی شباہت ہے آپ میں میرے بھائی سے. کہا شباہت نہیں ہے, میں ہی عزیر ہوں. کہا کیا ہوا پھر؟ میں بوڑھا ہو گیا, ابھی بھی جوان ہے. کہا یہ اللہ کی قدرت ہے, جسے چاہے جوان رکھے, جسے چاہے بوڑھا کر دے. او مسلمانوں, نبی عزیر کا تو مان لیتے ہو, 12ویں امام کا کیوں نہیں مانتے؟ ہے توجہ جانے کے رہا. حضرت عزیر کا مان لیتے, 12ویں امام کا نہیں مانتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے زندگی دے. جسے اب جناب عزیر 100 سال بعد جب گھر گئے تو بھائی بوڑھا ہو چکا, وہ 149 تھے, یہ بھی 49 سال کے ہی نظر آ رہے تھے, یہ بھی 49 ہی نظر آتے تھے. توجہ تو ہے نا؟ تو ذرا قرآن سے جلدی سے پیش کر رہا ہوں, سنیں گے نا. جناب عزیر ایک وادی سے گزر رہے تھے, پوری بستی دیکھا ساری عذاب آ چکا, سب مر چکے. تو خاویۃ علی عروشہا, بالکل یہ قرآن کی آیات ہیں کہ بالکل جو ہے وہ بستی باقی ہے, لیکن وادی خاموش ہے, سب کے سب مر چکے, عذاب آ چکا تو سب مر چکے. تو کہا پروردگارہ تو ان سب کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہا ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان رکھتا ہوں, دیکھنا چاہتا تھا. تو کہا یہیں پہ اپنا گدھا لے کے جا رہے تھے, تو کہا گدھے کو باندھ دیجیے, اپنا کھانا رکھ دیجیے, اور آپ یہاں سو جائیے. توجہ. اب جناب عزیر سو گئے, گدھے کو باندھا, کھانا رکھا اور سو گئے. قرآن کی آیت ہے, اللہ نے انہیں 100 سال سلا دیا. کتنا؟ 100 سال سوتے رہے, 100 years سو گئے. اب ایک مرتبہ اللہ نے زندہ کیا, جیسے اٹھے اللہ نے کہا کم لبثت, کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ تو کہا لبثت یوم او بعد یوم, ایک دن سویا ہوں. نہیں, دن کا بھی کچھ حصہ, وہ دن نہیں لگ رہا پورا. توجہ ہو, فرماتے ایک دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں. 100 سال یہ نہیں, یہ ان کا ذہن میں ہی نہیں کہ 100 سال سویا ہوں. کہ بل لبثت 100 عام, نہیں تم 100 سال سوتے رہے. قرآن کی آیت ہے, بل لبثت 100 عام, تم 100 سال سوتے رہے. انظر الی حمارک, اپنے گدھے کو دیکھو. منظر الی طعامک, اپنے کھانے کو دیکھو. کیف یتسنی, کھانا ختم ہو چکا, کیڑے کھا چکے, گدھا میں کچھ بھی باقی نہیں رہا. اب دیکھو میں دوبارہ گدھے کو گدھا بناتا ہوں. ایک مرتبہ گدھے کی ہڈیاں دوبارہ ہڈیاں بننے لگی, گوشت چڑھنے لگا, خون دوڑنے لگا, پوست بننے لگی, دوبارہ گدھا گدھا بن کے واپس آ گیا. ایک بات واضح ہو گئی, اگر کوئی گدھا 100 سال بھی کسی نبی کے پاس سویا رہے, جو ہے اگر بات پہنچ گئی ہو تو ایسا نہیں کہ 100 سال تک ایک گدھا ایک نبی کے پاس سوتا رہا, 100 سال بعد اٹھا پھر بھی گدھا ہی تھا. تو ایک مرتبہ جناب عزیزان گرامی میں نے قرآن سے دلیل پیش کی ہے, وقت نہیں رہا. متعدد مقامات پہ ایسی دلیلیں مل جائیں گی کہ جہاں پہ انسان دنیا میں زندہ ہوا. بھئی جناب عیسیٰ کا معجزہ ہے نا, مردے کو ٹھوکر مارتے تھے, قم بِإِذْنِ رَبِّكَ کیے, کلمہ پڑھتا ہوا اٹھتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایسے ہی آل محمد نے بھی کیا, ایسے بھی آل محمد نے چھٹے امام سے چوتھے امام سے ملتا کہ جب کسی نے کہا ایک مرتبہ آپ کے ذہنوں میں اگر ہوگا واقعہ تو